جارج بش کے حوالے سے کافی پرانی بات ہو گئی. تسلیمہ نسرین کا جہاں تک تعلق ہے یہ شاید 2004 کی بات ہے. بریلی میں عرس چل رہا تھا، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اور عرس کی اسی دوران میٹنگ رکھی گئی تھی مسلم پرسنل لا بورڈ جدید کی. اس بورڈ میں بورڈ کی میٹنگ میں ہندوستان کے تمام جو ممبران ہیں بورڈ کے وہ سب شریک ہوئے تھے. اور اس وقت تسلیمہ نسرین کا سلسلہ زیادہ چل رہا تھا. ہندوستان میں وہ پناہ لینا چاہتی تھیں اور ویزا ان کو دیا جائے اور ان کا ویزا ایکسٹینڈ کیا جائے، اس قسم کی تمام کوششیں چل رہی تھیں. کافی اخبارات میں، میڈیا میں کافی آ رہا تھا. تو بورڈ کی میٹنگ میں ان کا بھی ذکر آیا اور اتفاق رائے سے اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تسلیمہ نسرین کو چونکہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کے ملک نے ہی نکال دیا ہے، تو ہندوستان کو چاہیے کہ انہیں یہاں پناہ نہ دی جائے، ان کو ویزا نہ دیا جائے. یہ ایک پرستاؤ پاس ہوا تھا. اس کو فتویٰ جاری کرنا اور کیا کیا کہنا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو اگرچہ وہ میں نے نہیں کیا تھا، بورڈ نے کیا تھا، اس بورڈ کی میٹنگ میں میں بھی تھا، تو یہ جاری ہوا تھا. اور اگر اس قسم کا کوئی میں بتا رہا ہوں کہ اس بورڈ کی میٹنگ میں 100 سے زیادہ لوگ شریک تھے، تمام ممبران اس میں شریک تھے، لیکن میرا نام تھوڑا پہچانا ہوا اور ان لوگوں کو میرے نام سے زیادہ محبت ہے تو میرے نام کی ہی تشہیر کر دی گئی اور الزامات لگا دیے گئے. میڈیا میں کافی چرچا ہوئی. جارج بش کے معاملے میں جس بھاشا کا پریوگ کیا گیا کیا وہ ٹھیک تھی؟ جارج بش کے بارے میں نے کس بھاشا کا پریوگ کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے. آپ لوگوں کی جانکاری میں ہوگا اگر وہ مجھے وضاحت کر دیں کہ میں نے کون سی بھاشا، ایسی کون سی خراب بھاشا. جارج بش نے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اس نے ایک بار کہا تھا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہماری صلیبی لڑائی ہے. یعنی وہ ملکی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے بلکہ مذہبی لڑائی لڑ رہے تھے. تو عراق کے خلاف جو کچھ بھی کیا پوری دنیا نے اس کی مذمت کی. اگر میں نے مذمت کی ہے تو مجھ پر اتنا ہنگامہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوں. بڑے بڑے لوگوں نے ان کی مذمت کی، ان کے خلاف بیانات دیے. اگر میں نے دیا ہے تو مجھ پر اتنا احتجاج. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جب میرا پچھلے چناؤ میں 2009 میں کانگریس کے ساتھ الائنس ہوا تھا، اس وقت بھی یہ پریس نے یہ تمام چیزیں اٹھائی تھیں. جب ہم کانگریس آفس میں جب ہمارے الائنس کا اعلان ہوا تب وہاں جو پریس بہت بھاری پورا ہال بھرا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے یہ تمام چیزیں اس وقت بھی اٹھائی تھیں اور اس وقت بھی ان کی وضاحت کی گئی تھی. جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، کوئی اچھائی کی بات ہوتی ہے، اپنے دیش ہت کا کام ہوتا ہے کوئی تو اس قسم کی افواہیں زیادہ اڑائی جاتی ہیں. اور میرے عمل سے خاص طور سے فرقہ پرست طاقتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ افواہیں اڑانا اور ان افواہوں کو پھیلانا یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اروند کیجریوال جی بریلی آئے مجھ سے، انہوں نے بہرحال وہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور دو بڑی طاقتوں کے خلاف. غیر راجنیتک آدمی ہے میں سمجھتا ہوں. وہ اپنے دل میں درد انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے اس درد کا اظہار کر رہے ہیں جو فرقہ پرستی اور یہ مجھ پر ان الزامات کے باوجود پچھلے چناؤ میں کانگریس نے مجھ سے مدد بھی لی، مجھ سے الائنس بھی کیا. اور اتر پردیش میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی 6 بھی نہ جیتیں. میرے الائنس کی وجہ سے، میری حمایت کی وجہ سے ان کی 22 جیتی. تو میرا فائدہ تو انہوں نے اٹھایا. یہ الزامات اس وقت بھی تھے. آج اگر میں اروند کیجریوال کی حمایت کی بات کرتا ہوں انسانیت کی وجہ سے، اچھائی کی وجہ سے، کیونکہ اروند کیجریوال اچھائی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اگر میں اروند کیجریوال کی حمایت کی بات کرتا ہوں تو کانگریس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ الزامات اس وقت بھی تھے جب میں نے کانگریس کی حمایت کی تھی. لیکن اروند کیجریوال نے تو کہہ دیا کہ مجھے ان کے بارے میں جانکاری نہیں تھی. ہاں نہیں، بالکل صحیح ہے. اروند کیجریوال کو ان تمام چیزوں کا کوئی جانکاری نہیں تھی. میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں دنگوں کا آروپی ہوں، جبکہ میڈیا میرے خلاف یہ پرچار کر رہا ہے. سوشل میڈیا میں اس قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. لیکن میں خاص طور سے آپ کے چینل سے بھی مجھے یہ شکایت ہے کہ مجھے دنگا آروپی کہنے سے پہلے انہیں تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ میں دنگے کا آروپی ہوں کہ نہیں ہوں.
اس کے بعد مجھے دنگا آروپی یہ کہتے، آتنکوادی کہتے، کچھ بھی کہہ دیتے، مجھے شکایت نہیں ہوتی. لیکن آج کی تاریخ میں میرے اوپر کسی قسم کے دنگے کا کوئی آروپ نہیں ہے. میں تو محبت والا آدمی ہوں، میں دنگوں کے خلاف لڑائی لڑنے والا آدمی ہوں. مجھ پر اگر دنگے کا آروپ ہے تو اس سے بڑا دربھاگیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگر اروند کیجریوال نے ایک طریقے سے آپ سے پلہ جھاڑ لیا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ان کے بارے میں جانکاری نہیں، جانکاری انہیں نہیں تھی. اس کے بعد ساری جانکاری انہوں نے لی ہے اور اروند کیجریوال پوری طرح مطمئن ہے. اروند کیجریوال مجھ سے مطمئن ہو یا میں ان سے مطمئن ہوں یہ بحث کا مدعا نہیں ہے. بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اروند کیجریوال ایک انسانیت کی، اچھائی کی، ایمانداری کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس میں وہ مجھ سے مدد مانگتے یا نہ مانگتے، اور کسی سے وہ مدد مانگے یا نہ مانگے، جو ایمانداری میں یقین رکھتے ہیں، پیار محبت میں یقین رکھتے ہیں، ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اچھائی کی لڑائی لڑنے والے کے ساتھ اس وقت ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ اروند کیجریوال کو میری ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ اروند کیجریوال کو اچھائی کی لڑائی لڑ رہا ہے. وہ شخص راجنیتی کا آدمی نہیں ہے اور راجنیتی کی اس گندگی میں اترا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے گندگی میں اترنا ضروری ہے. اس لیے اروند کیجریوال اس لائن میں آئے، ورنہ اس لائن کے آدمی نہیں ہے.